میں تو ورد کا بتاتا نہیں کسی کو، کیونکہ وہ ورد والے بتانے والے اتنے مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے ذاتی ورد نکال لیے ہیں. تسبیح خانے بن گئے کہ جی آج رات کو یہ ورد ہوگا، کل کالی تسبیح والا ہوگا، پرسوں سفید والا ہوگا. علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے، جا کے دیکھو. بہت بڑے منسٹر صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا آج رات کو دعا ہے وہاں 2:30 بجے، خصوصی دعا اس کے لیے آئے. یہ کون سی دعا کی قبر پہ جا کے پوری ہوگی؟ مری گیا ہوا تھا میں بچوں کو لے کے وہاں. تو وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے پچھلا جمعہ انہوں نے کہا جی ہماری مسجد میں پڑھا دیں، آپ آئے ہوئے ہیں. تو میں جمعہ پڑھانے چلا گیا. جمعہ پڑھانے کے لیے گیا ہوں تو ایک آدمی نے آ کے میرے کان میں کہا، انہوں نے کہا جی خدا کے لیے ایک بات ضرور کر دیجئے گا. میں نے کہا کیا بات کر دوں؟ انہوں نے کہا جی یہاں بچیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا. الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد. قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ملک عطا فرمایا، اس کا نام پاکستان ہے. اور پاکستان کے لیے جو 4 5 6 پچھلے ہفتے سے آوازیں سن رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب یہ لا الہ الا اللہ، یقین کریں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ نعرے مار رہے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی جانتا ہے کہ یہ نعرہ کیا ہے. لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ کیا ہوتا ہے یہ لا الہ؟ کیوں کہا تھا لا الہ الا اللہ؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم اللہ سے کیا بات کریں. الحمدللہ رب العالمین کا کیا مطلب ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ مطلب سمجھ کے کریں تو یقین کرو نماز پڑھتے ہی، نماز شروع ہوتے ہی دل رونا شروع کر دے. جس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا بات کی، اور جس کا دل اور زبان ساتھ ہوتے ہیں، ان کی کیفیت پتہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے رائیونڈ کے، مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہندوستان سے تشریف لایا کرتے تھے اجتماعات پہ. وہ ان کا دل اور زبان ایک ساتھ تھے. تو وہ جب خطبہ پڑھتے تھے نا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو میرے اندر شر ہے، میرے اپنے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہ کہتے، یہ بیان شروع ہوتا تھا، یہ کہتے رونا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ دل اور زبان ساتھ ہوتے تھے. ان کو دل کہہ رہا ہوتا تھا کہ تم یہ اللہ سے کیا بات کر رہے ہو. اب کوئی آدمی جب نماز میں کھڑا ہو کے اللہ سے کہے گا یا اللہ میں آپ کی عظمت کا اقرار کرتا ہوں، یا اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، کسی کے لیے تعریف ہے ہی. جب وہ سمجھ کے نماز پڑھے گا تو اور پڑھے گا، بغیر سمجھے پڑھے گا تو اس ساری دنیا میں مسلمان تھوڑے ہی لوگ ہوں گے جو سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح تھوڑے ہی پاکستانی ہیں، یقین کرو، جو یہ نعرہ سمجھ کے لگا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ اس لا الہ الا اللہ کے پیچھے ایک تھاٹ تھا، اس کے پیچھے کو وجہ تھی. ایسے نہیں آواز لگا دی تھی کہ کہہ دو جی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ، ایسا نہیں. ایک پوری زندگی تھی جو ہم غیر مسلموں کے ساتھ گزار رہے تھے. تو وہاں ان غیر مسلموں کو وہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھگوان سے مانگ رہا ہے، کوئی کالی دیوی سے مانگ رہا ہے، کوئی چٹی دیوی سے مانگ رہا ہے، کوئی بتوں سے مانگ رہا ہے، کوئی سانپوں سے مانگ رہا ہے، کوئی آگ کے پوجا کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سب بت جو ہیں یہ غلط ہیں، لا الہ الا اللہ. ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں ایک کچھ نہ ہو. یہاں کسی کو ہم اپنا مالک نہیں سمجھیں گے، کسی کو اپنا خالق نہیں سمجھیں گے، کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھیں گے، کسی کو اپنا مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، کسی کو اپنا داتا نہیں سمجھیں گے، کسی کو اپنا آقا نہیں سمجھیں گے. صرف اللہ، لا الہ الا اللہ. ہم اللہ ہی کو اپنا مالک اور خالق مانیں گے، اللہ ہی کی مانیں گے، اللہ ہی کو مانیں گے، اللہ ہی کی مانیں گے.
ہم ایسا خطہ چاہتے ہیں. یہ تھا پیچھے تھاٹ. اور لا الہ پاکستان کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا تھا. یہ جو نعرہ لگایا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے یہ سمجھو کہ آپ لا الہ الا اللہ یعنی 100 سال جس آدمی نے کفر پہ زندگی گزاری ہو, کفر, شرک, بے حیائی, بدماشی, دھوکہ دہی, فراڈ, ٹوٹل نافرمانی 100 سال گزاری, اور ٹوٹل نافرمانی کے بعد اس کو ایک دم خیال آیا کہ غلط ہو گیا, نہیں میں نے غلط کر دیا, میں اللہ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں, تو ایک دفعہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو 100 سال کے سارے گناہ معاف, اور یہ ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو, پاک صاف ہو گیا ایک کلمہ پڑھنے سے. یار کوئی کبھی غور تو کرو, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے؟ غور کرنے کے بغیر بات سمجھ کیسے آئے؟ یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز ہے کلمہ؟ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو کوئی غیر مسلم پڑھے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کی زندگی, تو مسلمان پڑھے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا مسلمان جب کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے. ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. ہمیں سمجھ ہی نہیں اس بات کی کیا کہہ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ, بس اللہ ہی اللہ ہوگا. یہاں ہر جگہ پہ شرک ہی شرک ہے, ہر جگہ شرک سے بڑی نہیں بڑی, اپنے ایمان سے بتاؤ. ہم نے قبریں ہی بنا لی ہیں ساری. اب بتاؤ, دربار ہو گیا, آج یہ ہو گیا. اب کسی بات کرو تو کہتے ہیں یہ تو وابی. یار کیا کر رہے ہو خدا کا واسطہ, وابی کیا ہوتا ہے؟ وہ دیکھو تو صحیح, اور عقیدہ تو کم از کم ٹھیک کر لو خدا کا واسطہ. اعمال تھوڑے بھی ہوں گے خدا کی قسم تو اللہ پاک مہربانی کرنے والا, اللہ کریم ہے, تھوڑے اعمال سے بھی مسئلہ. اور یار بیسک تو ٹھیک کرو, عقیدہ ہی ٹھیک ہی نہیں. اللہ نے قرآن میں ایک بات کہی ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا جس کے چاہوں گا, لیکن ایک کیا معاف کروں گا. اور ہمیں تو اس پہ سب سے زیادہ پہرا دینا چاہیے کہ جو میں کروں کہیں شرک تو نہیں ہے, کیونکہ یہ معاف نہیں ہونا, کیونکہ ہمیں پرواہ نہیں, ہمیں پرواہ نہیں کہ میں کہیں شرک نہ ہو جائے, کہیں شرک نہ ہو جائے. یہ تو صحابہ اس سے ڈرتے تھے کیونکہ یہ شرک تو نہیں. وہ کہتے کہ یہ جو نماز پڑھتے, میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز کی اللہ کو اتنی غیرت ہے اس بات سے, اتنی غیرت ہے اس بات سے. میں نے ایک دوست سے سنا, انہوں نے کہا یہ جو کرسچن یہ بولتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. انہوں نے کہا یہ اتنا بڑا بول ہے کہ اللہ اگر اس بول کی حقیقت کھول دے نا, تو یہ بول اگر سمندر میں تھوک پھینک دے, بول کے سمندر میں تھوک پھینک دو, سارا سمندر کڑوا ہو جائے اس بول سے. سارا ایک بندے کے تھوک سے پورا سمندر کڑوا ہو جائے. یہ اتنا خوفناک بول ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا. انہوں نے کہا یہ اللہ ایسے غیرت والے ہیں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو ایک دم نماز میں نے دیکھا کہ ندیم صاحب ادھر آ گئے ہیں. پہلے کوئی نہیں تھا, میں اکیلا پڑھ رہا تھا, ندیم صاحب ادھر آ کے کھڑے ہو گئے. اب میں نے کہا یہ مجھے دیکھ رہا ہے, اب میں ذرا نماز کو آرام سے پڑھوں, جیسے اس کو لگے کہ یہ بہت اعلیٰ نمازی ہے, ویری گڈ. تو حدیث میں آتا ہے یہ بھی تو اللہ کو دکھانی تھی, اب اس کو دکھا رہا ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کیا چیز تھی, کیا کرنا تھا, ہم نے کیا کہنا تھا. اللہ اللہ اللہ, ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ, ساری کائنات کو روزی دینے والا اللہ, سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ, سب کے بیماروں کو شفا دینے والا اللہ, سب کا حاجت روا اللہ, سب کا مشکل کشا اللہ 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 اللہ. اللہ لفظ دنیا ایک نام ہے اللہ. یہ ایک لفظ بولو گے تو 40 نیکیاں ملیں گی. اللہ بولنے سے 40 نہیں, خدا بولو, گاڈ بولو, اس سے کچھ نہیں ملے گا. میرے خدا نے یہ کہا, کوئی نیکی نہیں. گاڈ بلیس یو,
گاڈ بلیس یو، کوئی نیکی نہیں. اللہ آپ پہ رحم فرمائے، نیکیاں ہی نیکیاں. ایک لفظ اللہ سے 40 نیکیاں ملتی ہیں. 4 لفظ ہیں اس میں، ایک لفظ 10 کے برابر ہوتا ہے. اللہ نے اپنا نام پسند کیا اللہ، اور اللہ ہی کے اندر ایک چاشنی ہے. خدا کی قسم آپ اللہ کا ورد کریں. میں تو ورد کا بتاتا نہیں کسی کو، کیونکہ وہ ورد والے بتانے والے اتنے مارکیٹ میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے اپنے کو ذاتی ورد نکال لیے ہیں، ذاتی ورد نکال لیے ہیں، خود بخود ہی دکان. یہ کاروبار ہو گیا. اے دین کو بھی بیچنا شروع کر دیا، اللہ کے نام کو بھی فروخت کرنا شروع کر دیا. تسبیح خانے بن گئے کہ جی آج رات کو یہ ورد ہوگا، کل کالی تسبیح والا ہوگا، پرسوں سفید والا ہوگا، 9 کالی مرچیں لے کے آئیں یہ. اور لوگ بھی بس بادشاہ لوگ ہیں، نہ پتہ کہ کیا کرنا ہے. کوئی دماغ سے سوچ ہی لیتا کہ یار یہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے فالو کرنا، انہوں نے یہ کیا تھا. کوئی سوچنے کو تیار ہی نہیں. اور جو کہے اس کو کہتے ہیں اے بڑا اے غلط آدمی. یعنی اتنا اندر رچ بس گیا ہے شرک، اتنا رچ بس گیا ہے، اتنا رچ بس گیا ہے اندر کہ اللہ کی بات بھی سننے کو تیار نہیں. ایک جگہ میں نے کہہ دیا میرے کو داتا نہ کہا کرو کہ دادا صاحب کا عرس ہے، یہ نہ کہا کرو، داتا صرف اللہ ہے. انہوں نے کہا ساڈے جذبات نہ کھیل رہے ہیں تم. یقین کرو ایک اچھا والا پڑھا لکھا آدمی وہ کہتا میرے جذبات سے کھیل رہے. میں نے کہا کیا کہا میں نے کہا داتا صرف اللہ ہے. یہ جذبات تیرے جذبات اتنے عجیب جذبات ہیں تیرے، یعنی اس کے خلاف بات سننے اتنی اندر رچ بس گئی ہے غلط. میں خدا کے لیے کہتا ہوں عقیدہ ٹھیک کر لو، عقیدہ ٹھیک کر لو. اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہوا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہوگا. جس کا وضو ہی ٹھیک نہیں نماز ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ وضو کے 4 فرض اہم رکھے ہوئے کہ 4 فرض ہیں وضو کے، اب اس نے ایک فرض کیا ہی نہیں، 4 فرضوں میں سے ایک فرض کیا ہی نہیں، تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ اگر ناپاک ہو جائے آدمی تو ناپاک ہونے کے جو فرائض ہیں اگر وہ پورے ہی نہیں کیے، حلق تک پانی ڈالا ہی نہیں، ناک میں پانی ڈالا ہی نہیں، پورا جسم پہ پانی بہایا ہی نہیں، ان میں سے کوئی ایک عمل بھی چھوڑ دیا تو یہ ناپاک ہے. یہ ناپاک ہے. اور ناپاک آدمی 100 نمازیں پڑھے کوئی ہوگی؟ تو سارا بیسک غلط کر دیا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں شرک نہ کرنا، جو مرضی کرو شرک نہ کرنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، یہاں شرک نہیں کرنا. ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ میں ایک ملک دے دے جہاں ہم شرک نہیں کریں گے، جہاں تیری ذات کے سوا کسی کو مالک خالق نہیں ٹھہرائیں گے. اپنے 78 سال میں اپنے ایمان سے بتاؤ پاکستان نیچے گیا کہ اوپر گیا؟ جب پاکستان بنا تھا ڈالر کتنے کا تھا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ؟ نہیں، 2 روپے کا. یعنی $2 اور 1 روپیہ، $2 اور 1 روپیہ. 1 روپے کے $2 تھے. یہ مجھے کسی نے بتایا، ہو سکتا غلط ہو تو، لیکن ایک تو کنفرم ہے کہ 1 روپے کا $1 تھا. اب آج 280-82 روپے کا ڈالر ہے، تو یہ پاکستان اوپر جا رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے؟ یہ معیشت کی بات ہے، یہ تو معیشت کی بات ہے. اچھا جب اب پورے پاکستان میں دیکھو اس پہ کوئی تو غور کرے یار، کوئی تو غور کرے خدا کے لیے، کوئی تو کہنے والا کو اللہ کے بندو اب بتاؤ کہ شرک بڑا ہے کہ توحید بڑی ہے؟ کبھی کوئی غور کرے گا؟ جب غور، کیونکہ ہمارا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارا مسئلہ روٹی اور حکمران بھی بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو کہہ کے روٹی کپڑا اور مکان، ہم روٹی کپڑا مکان دے دیں گے، ہم روٹی دے دیں گے آپ کو، ہم نوکری دے دیں گے، ہم یہ کر حضور. اور خدا کی قسم دل کا یقین ٹھیک کر لو، اللہ کو اپنا مالک اور خالق مان لو. زندگی میں اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کر لو، روزی آسمان سے بھی برسے گی، زمین سے بھی نکلے گی. روزی گھر پہنچا کے جائیں گے فرشتے، خدا پاک کی قسم، جس کے پیچھے ہم پریشان ہوئے ہیں. یہ اللہ ہمیں کیوں ذلیل کر رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ تمہیں وہ روزی دینے والی ذات تو میری تھی، تم نے مجھے چھوڑ کے در در پہ ٹھوکریں کھا رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو.
میں جس کے پاس تھا اسے چھوڑ کے چلے گئے. یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندو تمہیں کس نے اللہ سے تمہارا منہ موڑ دیا ہے؟ کس نے موڑ دیا تمہارا منہ؟ کچھ تو غور کرو، کچھ تو غور کرتے. اب یہ جو مسلمان حکومت میں مسجدیں گرا رہے ہیں، پھر بتاؤ مسجد گرا دی. کبھی کسی نے غور کیا اس بات پہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ حکومتوں کا مسئلہ ہی نہیں، ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جاؤ جا کے پرائم منسٹر پوچھو یہ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے اچھا کیا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کون کر رہا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ فتویٰ ہے کہ جو ناجائز کسی قبضے والی جگہ پہ مسجد بنی ہو، قبضہ کر کے ناجائز مسجد بنا لی ہو تو وہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی. اگر یہ میری جگہ پہ کوئی قبضہ کر کے اس میں مسجد بنا لے تو وہاں پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوئے گی، دہرانی پڑے گی ان کو نماز. یہ جو مسجد وہاں انہوں نے گرائی ہے یہ تو پارک میں مسجد تھی، پارک میں ایک پارک تھا، پبلک آلریڈی وہ پبلک کی پلیس تھی. بھی ایک میری زمین ہی میری ہے، میں اس پہ جم بنا لوں، میں اس پہ مسجد بنا لوں، میں اس پہ گراؤنڈ بنا لوں، وہ چیز ہی میری ہے، پبلک پراپرٹی ہے وہ، اور پبلک کے لیے مسجد بنی ہے. اب وہاں سینکڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. یا تو ہونا جی وہ سڑک پہ بنائی تھی مسجد، وہ تو پارک میں تھی، اور کچھ تو سوچو یار. چلو آپ کہتے ہیں یہ پبلک کے لیے واک کرنے کے لیے پارک بنا تھا، ٹھیک ہے. اب مسجد بن گئی ہے، کتنے دنوں سے بنی ہوئی ہے؟ پچھلے ہفتے بنی یا پچھلے مہینے بنی، پچھلے سال بنی؟ 27 سال سے بنی ہوئی مسجد، وہ 25 سال سے. آپ کو آج خیال آیا کہ یہ پارک ہے؟ یہ خامخواہی یعنی ایک مسئلے کھڑے، اتنے مسئلے اور ہیں ان کی طرف دھیان کرو، یہ کیا لے کے بیٹھ گئے ہو؟ پاکستان میں لوگوں کے ایمان یقین کا کیا حال ہے، لوگوں کی زندگی کا کیا حال ہے، جہالت کا کیا حال ہے. جاؤ جا کے دیکھو، گاؤں کے گاؤں بھرے پڑے، گاؤں کے گاؤں بھرے پڑے ہیں، لوگ بالکل جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کی سوچیں بالکل جانوروں والی ہیں. جو 3 سال کی بچیوں کو ریپ کر رہا ہے، یہ انسان ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بھی انسان کی زبان میں آتا ہے؟ اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت تھی، تم یہ ایشو لے کے بیٹھ گئے. ہاں جی کیا کرے؟ یعنی یہ جڑے کرن دے کام نہیں ہوتے کرو خدا. یہ پیچھے کوئی طاقتیں پیچھے جو کام کر رہی ہیں، ایسے نہیں ہے. یہ یقین کرو یہ ایسے بات نہیں ہے. میں یقین سے حکومتوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے. کوئی قوتیں ہیں جو کام کر رہی ہیں پیچھے، یہ چیکنگ کر رہے ہیں کہ دیکھیں بلا کنہ کی ایمان ہے نہ، یعنی اسی چکر میں لگے ہیں. بدھو محکمہ تاجہ والدار، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. جو حکومت میں آتا ہے اس کے ذمے ہے کہ تم سے یہ سوال کیا جائے گا، کلکم راعی، تم سے تمہاری رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ان پہ تم نے کیا محنت کی تھی، ان کے یقین بنانے کے لیے، ان کے اعمال ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو انسان بنانے کے لیے، یہ انسان بن جائیں، کیا کیا تھا تم نے. میں یقین سے کہہ رہا ہوں کسی کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ذمہ یہ کام ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے. IMF آ رہا ہے، IMF جا رہا ہے، قرض لے رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، ڈیولپمنٹ، یہ تو پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کرنی ہے جی، سڑکیں بنا لو جی، نالیاں بنا لو، لوگوں کو نظر آئیں. کسی کو یہ بتاؤ کہ انسان بنانے بھی تمہارے ذمے تھے، انسان بنانے ذمے تھے. پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے ایک طرح سے، وہ کوئی ہو، وہ نون لیگ والا ہو، وہ PTI، یہ خدا کے لیے ایک تو بات کو نکال، جو ہے وہ ہے، بس جو بھی ہے، چاہے وہ جو بھی ہے جس مرضی جماعت کا ہے، لیکن اب وہ پرائم منسٹر ہے تو اس کی حیثیت پورے قوم کے باپ کی ہے.
تو باپ سے سوال ہوگا کہ اپنے بچوں کو تم نے نماز سکھائی تھی کہ نہیں سکھائی تھی؟ اس کے لیے کیا بندوبست کر رہے ہیں اپنا مسٹر صاحب؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ہے اسکیجول میں یہ بات کہ یہ کرنا ہے، یہ کام کرنے کا ہے؟ جاؤ جا کے دیکھو، یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہو رہا ہے، جا کے دیکھو۔ کل مجھے بہت بڑے منسٹر صاحب تشریف لائے تھے، آج رات کو دعا ہے وہاں 2:30 بجے، خصوصی دعا اس کے لیے آئے، خصوصی دعا کے لیے آئے۔ یہ کون سی دعا کی قبر پہ جا کے پوری ہوگی؟ کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے۔ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی خدا کی قسم کہ کیا بات کریں، کیا کہیں۔ وہ سب کچھ ہی لٹ لٹا گیا ہے، سب کچھ ہی لٹ لٹا گیا، سب کچھ لٹ گیا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، یعنی مزیداری کی کیا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں احساس زیاں جاتا رہا کہ پتہ ہی نہیں کہ کچھ ہار گئے ہیں، ہم کو غلط کر گئے ہیں۔ دیکھو جس کو یہ پتہ چل جائے کہ میں غلط کر رہا ہوں، پھر وہ ٹھیک کر لے گا، چلو اس کو پتہ ہی نہیں میں غلط کر رہا ہوں۔ 3 دن کے بعد تو دین میں سوگ ہی نہیں ہے۔ جب جا کے صحابہ کی زندگی دیکھو، 3 دن کے بعد وہ سوگ کرتا تھا تو کہتے تھے کہ بھی ختم ہو گیا سوگ 3 دن کے بعد۔ یہ کون سا سوگ ہے جو 500 سال سے ختم ہی نہیں ہو رہا؟ سارا کچھ خراب کر دیا، سب کے ایمان یقین بگڑ گئے ہیں، سب کے بیڑے غرق ہو گئے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ نہ ہم خود سوچنے کو تیار ہیں، نہ خود سمجھنے۔ ابھی میں سرگودا گیا تھا، راستے میں سرگودا سے پہلے میں وہاں مری میں گیا تھا، مری میں۔ اب 2 منٹ کی تھوڑا لیٹ ہو گیا تو اس لیے میں آج 2 منٹ شاید 3 منٹ زیادہ لے لوں، معاف کر دیجیے۔ مری گیا ہوا تھا میں بچوں کو لے کے، میں وہاں تو وہاں ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے پچھلا جمعہ انہوں نے کہا جی ہماری مسجد میں پڑھا دیں، آپ آئے ہوئے ہیں، تو میں جمعہ پڑھانے چلا گیا۔ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا ہوں تو ایک آدمی نے آ کے میرے کان میں کہا، انہوں نے کہا جی خدا کے لیے ایک بات ضرور کر دیجئے گا۔ میں نے کہا کیا بات کر دوں؟ انہوں نے کہا جی یہاں بچیوں کو حصہ کوئی نہیں دیتا، بچیوں کو یہاں حصہ نہیں دیتے، اور نہ یہ حصہ دینے کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے حصہ دینا ٹھیک ہی نہیں، اس پہ ذرا بات کر دیجئے۔ میں کہا یہ اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں دیتے۔ اب میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار بات سنو، آپ لوگ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے کیوں؟ یہ جو پیسے جو تمہارے پاس ہوتے ہیں، جو تمہارے پاس پیسے ہیں، یہ تمہارے اپنے کس کے ہیں؟ یہ تو اللہ نے پیسے دیے ہیں۔ یہ تو اسی مثال ایسی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کہوں کہ بیٹا یہ پکڑو 10,000 روپے، یہ 2,000 اس کو دے دو، 1,000 اس کو دے دو، 3,000 اس کو دے دینا، 5,000 اس کو دے دینا، اس طرح بانٹ دو اس کو۔ اب یہ کہے جی میں تو اپنی مرضی کرنی ہے، جنہوں میں دل کرے گا انہوں کہوں گا دوں گا، جس کو دل کرے گا نہیں دوں گا۔ تو میں کیا کہوں گا اسے؟ اللہ کے دیے ہوئے پیسے، اللہ نے کہا بیٹی کا یہ حصہ دے دو، بہن کا یہ دے دو، بھائی کا یہ دے دو، وہ کہتا نہیں انہوں نے دینا ہی نہیں۔ کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے ساری زندگی نافرمانی کی زندگی گزاری، ساری زندگی نافرمانی کی زندگی گزاری، اور موت سے پہلے پہلے اپنی وراثت کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کر گیا، اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ اتنا اہم ایشو ہے۔ اور جس نے بیٹی کا، میں نے کہا یاد رکھنا، جس نے بیٹی کا حق کھا لیا جان بوجھ کے، اس کا حق اس کو نہ دیا، بیٹوں کو دے دیا، یہ چاہے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے 100 سال بھی عبادت کرتا رہے گا، اللہ نے اس کی ایک نہیں سننی، یاد رکھنا۔ یعنی تم خواہ اپنی ساری زندگی ہار گئے ہو، نہ تم نے اس سے پیسوں سے کچھ لینا نہ دینا، وہ کسی کے پیسے کسی کو دینے تھے، تو تم ایویں اپنی آخرت ہار گئے سارا کچھ۔ اس سے بڑا جاہل کون ہوگا بتاؤ؟ تو میں وہاں لوگوں سے گزارش، پھر اس بات پہ میں نے پورا گھنٹہ بات کی کہ خدا کے واسطے یہ تو پہلے سمجھو صحیح کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کا مطلب، کیا لا الہ الا اللہ، نہ پتا کیا لا الہ الا اللہ اور کیا اللہ ہے، کیا اللہ کہہ رہا ہے، کیا کرنا، کچھ پتہ تو ہے نہیں۔
نعرے مار رہے خالی نعرے بس. تو نعروں سے بھی یہی ہوگا جو ہو گیا بس. 78 سال میں جو ہو رہا ہے وہ یہی ہے. پھر نعرے جاؤ مارو نعرے، بس نعرے ہی چل رہے ہیں بس. اس لیے میرے دوستو، یہ اس بات کو خدا کے لیے جو میری بات سن رہے ہیں، جو یہ اس پہ سن رہے ہیں، جن تک میری بات پہنچ رہی ہے، 2 کام کرو خدا کے. ایک تو اپنے دل کا یقین تو ٹھیک کرو یار. ہم کم از کم دل سے اللہ کے غیر کا یقین تو نکال دیں. اپنی من چاہی پہ کسی جگہ پہ جا کے جو مرضی کرنا، نہیں، جو وہ کریں گے جو اللہ نے کہا، وہ کریں گے، وہ کر کے دکھائیں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھائیں گے. بس ہمیں کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ اس پہ کیا ہوا ہے، کامیابی کا وعدہ اس پہ کیا ہے. میری مرضی، اللہ کی مرضی کی زندگی اور میرے نبی کے طریقے والی زندگی، اس پہ وعدہ کیا ہے اللہ نے. اور اگر اللہ کے نبی کے طریقے سے زندگی نہ گزاری تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے پھر کسی سے جاؤ موجے کرو. تو ہماری مت ماری ہوئی ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے اپنی مرضی کریں. تو یہ 2 کام خدا کے لیے اس پہ غور کرو اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش فرماؤ. کریں گے؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے. وآخر دعوانا